78 میں میں سرگودا سے لاہور شفٹ ہوا، میں کمیشن میں لیفٹیننٹ بھرتی ہو گیا۔ ہم بیٹھے ٹرین پہ اور کاکول چلے گئے۔ 10 دن رہنے کے بعد میں وہاں سے بھاگ آیا، انہوں نے مجھے ایئر فورس میں بھرتی کروا دی، پھر انہوں نے مجھے پٹواری لگوا دیا، اسسٹنٹ پرلگ میں میاں والی چلا گیا، وہاں سے میں بھاگ آیا ایز اے سول ڈیفینس۔ اس وقت میں کمانڈر بھرتی ہوا، پھر میں نے وہ 23 سال کر کے انہوں نے مجھے جبری ریٹائر کر دیا کہ یہ بندہ جو ہے نا 23 سال اس نے میں بڑا ذلیل کر لیا ہے۔ 78 سے میں فلم انڈسٹری میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آیا تھا۔ ایک اپنی ذاتی فلم بنائی ہے برسات کی رات ایز اے پروڈیوسر، شان، میرا، ریمبو، صاحبہ، یعنی کہ وہ بھی بڑی اس وقت کی ہائی لیول کی کاسٹ تھی۔ اپنی جاب کے سلسلے میں ٹرانسفر ہو کے سرگودا گیا، وہاں میں نے جا کے تھیٹر بنایا۔ اب اس میں نہ آرٹ رہ گیا ہے، نہ تھیٹر رہ گیا، نہ کوئی آرٹ دیکھنے والا ہے، نہ کوئی تھیٹر دیکھنے والا ہے۔ فیملی تو آتی نہیں ہے، تو فیملی ڈرامہ کس لیے بنایا جائے؟ کون آتا ہے پھر؟ یہ تماش بھی آتے ہیں، وہ سانگ ہی دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھتے ہیں۔ جب سے ہیرا منڈی ختم کر دی، ادھر سے لوگ ادھر دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب اس ہیرا منڈی کو، منی ہیرا منڈی کو چلا کون لوگ رہے ہیں؟ ہم ہی چلا رہے ہیں۔ یہ ہے تھیٹر والی ڈریسنگ جو ہو رہی ہے، فٹ لباس، ٹائٹ لباس، کون اپنی بہن کو لا کے دکھائے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان پرنس۔ ناظرین، آج جس سٹوری کے ساتھ، جس شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا تعلق شوبز کی چکا چوند روشنیوں سے ہے۔ آج ہمارے ساتھ تھیٹر انڈسٹری کے سینئر ترین رائٹر اور ڈائریکٹر اظہر ملک صاحب موجود ہیں، بلکہ ڈاکٹر اظہر ملک موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی شوبز انڈسٹری میں انٹری ہوئی، کیسے انہوں نے سول ڈیفنس کی جاب چھوڑی، کیسے پاک فوج کی جاب چھوڑی، اور آ کر کہتے ہیں نا کہ شوق کا مول نہیں، اپنے شوق کی تسکین کے لیے شوبز کی اس رنگین دنیا کو جوائن کر لیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام قربان بھائی، سر، کیسے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور اس کے بعد پہلا کویسچن کہ کس طرح سے آپ کی ادھر انٹری ہوئی، کیا دماغ میں چل رہا تھا کہ آپ نے اتنی اچھی جاب چھوڑ کر شوبز میں آ گئے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے اور لمبا ٹائم چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری اسی میں ہم کوزے میں بند کریں گے، 10-15 منٹ تو ہوں گے۔ آپ نے سول ڈیفنس سے شروع کرنا ہے جب آپ کی سرکاری نوکری تھی، اور اب تک آنا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ نہیں، سول ڈیفنس سے پہلے بھی میری کچھ جابز ہیں، ان کے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ میں نے اس کام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہم حاضر ہیں، آپ شروع کریں۔ سب سے پہلے جی 78 میں سرگودا سے لاہور شفٹ ہوا۔ میرے ماموں جان آرمی میں تھے، ڈاکٹر تھے، تو گھر والوں نے کہا کہ جی اسے آرمی میں بھرتی کرا دیں۔ انہوں نے مجھے لیٹر دیا، میں ادھر آ گیا لاہور، چٹ بنا کے دی۔ یہاں کے میں ادھر آفیسرس وغیرہ کو ملا، انہوں نے میرا انٹرویو کیا، بھرتی ہو رہی تھی، تو میں کمیشن میں لیفٹیننٹ بھرتی ہو گیا۔ میں گھر آیا، گھر آ کے ماموں نے مجھے کہا دیکھ بیٹا، اب تمہاری جو ہے نا اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے، تم بھرتی ہو گئے ہو، تو سوچ لو، یہ بڑا مشکل ہے، ایک مرتبہ تم ادھر چلے گئے تو پھر واپس نہیں آنا، یہ تمہارے لمبے لمبے ہیرو والے جو بال ہیں نا، یہ کٹ جانے ہیں۔ میں ماں کے گلے کے ساتھ لگ کے رونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا ماں، میں نے نہیں کرنی۔ بڑا بھائی مجھے کہا اس سے بڑی جاب زندگی میں مل نہیں سکتی، تم کر لو، تمہارے فائدے کی بات ہے۔ ہم زمیندار سے تھوڑے درمیانے درجے کے زمینیں تھیں ہماری۔ میں نے کہا نہیں، میں کھیتی باڑی کر لوں گا، میں باپ ہمارا مر چکا ہے، یہ زمین کون سنبھالے گا، یہ کیا کرے گا، بہانے لمبے لگانے شروع ہو گئے، جوانی کے بہانے اور ٹال مٹول۔ ٹال مٹول، اور اصل وہ ہیروئنیں جو خواب میں آیا کرتی تھی، فلمیں دیکھے کرتے تھے، دور تھا۔ تو ماموں نے مجھے کہا نہیں، تم جاؤ۔ ہم بیٹھے ٹرین پہ اور کاکول چلے گئے، وہاں جا کے ہم بیرک میں، ہمیں مل گئی، سارا کچھ مل گیا۔ انہوں نے سویرے مجھے اٹھایا کہ وہ ٹریننگ وغیرہ کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے سارا سسٹم ہوا۔ میں 10 دن وہاں رہا۔ 10 دن رہنے کے بعد میں وہاں سے بھاگ آیا۔ جب میں بھاگ آیا تو پیچھے لیٹر آنے شروع ہو گئے، یہ وہ، کیونکہ وہ سفارش تھی معذرت کے ساتھ، تو وہ پھر میرا نام وہاں سے نکل گیا، خارج ہو گیا بڑی مشکل کے ساتھ وہاں سے۔ کہتے ہیں بندہ آتا بڑی سفارش پہ، جاتا ہاں میرٹ جی، پہ۔ بڑی وہ مجھے مصیبتیں جھیلنی پڑی، لیکن آج میں افسردہ ہوں کہ وہ میں نے جو کام چھوڑا وہ میرے لیے باعث عزت تھا، بہت بڑا اعزاز تھا، کہ میں اپنے شاید ملک پہ قربان بھی ہو چکا ہوتا، شہید بھی ہو چکا ہوتا، کہ اس کے دوران یعنی کہ کچھ ایسے مرحلے بھی آئے ہیں جنگی۔ تو
وہ میں نے پھر چھوڑ دی، پھر میں گھر آ گیا، گھر آ کے پھر میں نے کہا جی میں نے ایڈمیشن لینا ہے، میں نے بہت کچھ آگے جاننا ہے، کرنا ہے، یہ کرنا، میں نے پڑھنا ہے۔ وہ خیر ایک بہانہ تھا، جھوٹ تھا۔ پھر میں نے آگے پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دیا، پھر میں نے گریجویشن کی۔ اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے کہا جی اب تو تمہیں جو ہے نا ہم نے کرانا ہے۔ انہوں نے ماموں جی نے، کیونکہ وہ ظاہر آرمی کے لوگ تھے اس وقت، بڑا گورنمنٹ ملازم ہونا ایک بڑی بات تھی، انہوں نے مجھے ایئر فورس میں بھرتی کروا دی، ایئر مین اس وقت کوئی پوسٹ تھی، ادھر کرا دیا۔ بہرحال وہ مجھے پسند تو آ گئی، لیکن وہ میں یہ سمجھا کہ نہیں یہ جاب جو ہے نا وہ تھوڑی سی میرے لیول سے چھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ گئے جہاں بھی سفارشی کوٹے پہ گئے؟ ظاہر ہے خود تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ ہیں تو اگر میں نے کوئی اخبار یا کوئی چینل کرنا ہے تو میں آپ کو ہی کہوں گا نا یار مجھے بھی بتا دو یہ کیا ہے۔ تو وہ گھر کے ہمارا خاندانی لیول ہی الحمدللہ ایسا ہی ہے کہ سارے جو لوگ ہیں وہ سیکٹری لیول تک جو ہیں وہ ہیں، گورنمنٹ کے سارے ہی ملازم ہیں۔ تو ابھی جو میرے دوست ہیں ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، میجر بابر صاحب ہیں وہ بھی ابھی ریٹائر ہو کے آئے ہیں، تو ایسا ہی یعنی کہ دو چار اور بھی دوست ہیں جو یعنی کہ وہ اس لیول میں ہو گئے آپ؟ ہاں۔ وہ ہونے کے بعد پھر وہ بھی میں نے چھوڑ دی، پھر انہوں نے مجھے اب بھاگے چلتے ہیں، پھر انہوں نے مجھے پٹواری لگوا دیا، اسسٹنٹ پر لگ میں میاں والی چلا گیا، وہاں سے میں بھاگ آیا۔ تو بھاگ کے آ کے پھر بھائی کہتا ہے میرا کہ وہ سول ڈیفینس میں آفیسر تھے، انہوں نے کہا بھائی اب یہ جو ہے نا تم ڈیفینس کی نوکری وغیرہ نہیں کرتے، یہ اب ایک سول ڈیفینس ہے، اس میں آپ کو لگوا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا یہ ایزی کر سکیں، کہیں بھاگ دوڑ نہیں ہوگی۔ وہ میں نے کر لی ایز اے سول ڈیفینس، اس وقت میں کمانڈر پرتھی ہوگا۔ وہ پھر میں نے کر لی، کبھی لاہور، کبھی ملتان، کبھی ساہیوال، کبھی کدھر وہ پھر وہ میری جاب چلتی رہی۔ پھر میں نے وہ 23 سال کر کے وہ انہوں نے مجھے جبری ریٹائر کر دیا کہ یہ بندہ جو ہے نا 23 سال اس نے میں بڑا ذلیل کر لیا ہے، اسے جو نکال دو۔ وہ پھر کہا کہ نوکری کافی ہو چکی تھی، وہ پھر مجھے انہوں نے یعنی کہ وہاں سے جبری ریٹائر کر دیا۔ وہ اب الحمدللہ پھر اس کی مجھے پینشن وغیرہ بھی مل رہی ہے، تو وہ میں کھا رہا ہوں۔ جو آپ کی پہلی جاب تھی کتنی سیلری لگی تھی؟ جب وہ پہلی جاب تھی اس وقت میرے خیال میں 800 تھی۔ شوبز انڈسٹری میں کتنے سال ہو گئے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 78 سے میں فلم انڈسٹری میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر آیا تھا۔ فلم اس وقت بن رہی تھی پاکستان کی پہلی رنگین سینماسکوپ، انقلاب مجید رانا اس کے ڈائریکٹر تھے، اس کا میں اسسٹنٹ تھا وہاں پہ 78۔ یعنی شوبز انڈسٹری میں آپ کو 44 سال ہو گئے، عمر کتنی ہے؟ یہ سچ بتاؤں تو میری 2/11/58 58 2/11/58 یعنی کہ آپ 60 پلس کے ہو چکے ہیں اس وقت۔ 64 کا غالباً ہوگا یا 63 64۔ شوبز میں انٹری کیسے ہو گئی؟ شوبز میں انٹری میرے ایک کزن تھے، تو وہ جو کام کرتے تھے ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رضا میر صاحب کے ساتھ، تو ان کے ساتھ میں گیا دیکھنے کے لیے یہ فلم کی شوٹنگ، تو وہ مجھے یہ کام بہت اچھا لگا، اس وقت سے میں اسیر ہو گیا ہوں اس کام کا۔ پھر کس کی شاگردی اختیار کی؟ آج تو آپ کے بہت سے شاگرد ہوں گے مارکیٹ میں، لیکن آپ نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ فلم لائن میں جو میرے استاد ہیں وہ مجید رانا صاحب تھے۔ کام میں جو زیادہ سیکھا ہوں وہ بھٹی پروڈکشن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر چیف ہوا کرتے تھے انجا پرویز صاحب، ان کے ساتھ میں نے مل کے بہت کام کیا، تقریباً زیادہ کام ہی ان کے ساتھ کیا ہے۔ خود بھی فلمیں ڈائریکٹ کی یا اسسٹ ہی کرتے رہے؟ اسسٹ کی، ایک اپنی ذاتی فلم بنائی ہے برسات کی رات ایز اے پروڈیوسر، شان، میرا، ریمبو، صاحبہ، یعنی کہ وہ بھی بڑی اس وقت کی ہائی لیول کی کاسٹ تھی، وہ بنائی ہے ایز اے پروڈیوسر بنائی ہے، ڈائریکٹر اس کے انجا پرویز صاحب تھے اور میں ساتھ شوقیہ ڈائریکٹر تھا۔ تو پھر اس فلم نے باکس آفس پر ریکارڈ بزنس کیا یا پھر وہ ڈبہ میں بند ہو کر ریکارڈ کا حصہ بن گیا؟ نہیں، وہ سلور جوبلی کر گئی تھی اس دور کی، بڑی یعنی کہ ایک گھریلو فلم سمجھی جاتی تھی، بڑی اچھی فلم تھی وہ، یعنی کہ پیسے اس نے ہمارے پورے کر دیے تھے۔ تھیٹر میں انٹری کیسے؟ تھیٹر میں انٹری ایسی تھی کہ 2000 تک جو فلم انڈسٹری تھی وہ ختم ہو گئی تھی، وہ زوال پذیر ہو رہی تھی، تو وہ میں اپنی جاب کے سلسلے میں ٹرانسفر ہو کے سرگودا گیا، وہاں میں نے جا کے تھیٹر بنایا باقاعدہ۔ میں جو شاگرد ہوا اس فیلڈ کا تھیٹر کا وہ اکبر راہی صاحب تھے۔ اکبر راہی صاحب، اب تک آپ کتنے ڈرامے جو ہیں وہ ڈائریکٹ کر چکے ہیں یا لکھ چکے ہیں؟ جو میرا کمرہ ہے نا جی وہ 12-14 کا کمرہ ہے، اس میں صرف دروازہ کھلتا ہے، باقی سارے اسکرپٹ ہیں۔ اندازاً تعداد؟ 2000 سے لے کے آج تک، یعنی کہ رمضان اور محرم کے 10 دن نکال کے یہ کام نہیں کیا، باقی میں نیا اسکرپٹ لکھ کے ہی کام کرتا ہوں۔ اب اندازہ آپ ہی لگا سکتے ہیں کہ ہزاروں میں ہے۔
اظہر ملک صاحب، آپ نے کہا ہزاروں میں اسکرپٹ ہے، تو وہ تمام ہزاروں کی تعداد میں جو اسکرپٹ آپ نے لکھے اور ان کی پھر ڈائریکشن بھی دی، کیا وہ تمام اسکرپٹ موجودہ دور کے تھیٹر کے مطابق ہی تھے؟ لکھے تو تھیٹر کے لیے، لکھنے کی حد تک تو وہ جو بھی میں پلے وہ اٹھاؤں گا وہ آرٹ ہی پلے ہے، کیونکہ میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں اور میری سوچ ہی جو ہے نا وہ اس ملک کے لیے، عوام کے لیے ہے، اس معاشرے کے لیے ہے، اپنی ثقافت کے لیے ہے، جو یعنی کہ میرے ذہن میں ایک ایم تھا کہ یہ ایسا کام ہونا چاہیے۔ لیکن جب تک تو تھیٹر وہ مانگتا رہا ہے، اب ضرورت اب بھی ہے تھیٹر کو اسکرپٹ کی، تو وہ اسکرپٹ ہی چلتے رہے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں جی ملک صاحب آپ لاہور چلے جائیں، یہ جو اسکرپٹ ہیں یہ لاہور ہونے والے ہیں۔ میں حالانکہ آؤٹ ڈور میں پوری دنیا جانتی ہے، پورا پنجاب جانتا ہے کہ آؤٹ ڈور میں زیادہ میرے ہی ڈرامے ہوتے ہیں۔ آج بھی جہاں بھی دیکھیں گے آپ، اگر جہاں ہو رہا ہے انصاف سے پوچھیں گے کس کا اسکرپٹ ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اظہر ملک کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فیمیل اداکارہ سے پوچھیں تو وہ کہتی ہیں جی کہ ڈرامہ اسکرپٹ کے مطابق نہیں ہو رہا، فیملی ڈرامہ نہیں۔ ایکٹروں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ڈرامہ فیملی کا نہیں ہے۔ ڈائریکٹر سے پوچھیں وہ کہتے ہیں فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پروڈیوسر سے پوچھیں کہتا ہے فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے ڈرامہ اگر فیملی کے لیے نہیں ہے؟ وہ خود صحیح کہہ رہے ہیں نا، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ فیملی ڈرامہ نہیں ہے، سب تو صحیح اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، تو کون ذمہ دار ہے پھر اس ساری بربادی کا، تباہی کا؟ دیکھیے یہ ایک بزنس بن چکا ہے، ٹوٹلی پروفیشن بن چکا ہے یہ۔ اب اس میں نہ آرٹ رہ گیا ہے، نہ تھیٹر رہ گیا، نہ کوئی آرٹ دیکھنے والا ہے، نہ کوئی تھیٹر دیکھنے والا ہے۔ فیملی تو آتی نہیں ہے، تو فیملی ڈرامہ کس لیے بنایا جائے؟ کون آتا ہے پھر؟ یہ تماش بھی آتے ہیں، وہ سانگ ہی دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہیں۔ جب سے ہیرا منڈی ختم کر دی ادھر سے لوگ ادھر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جب وہ چلتی تھی تو آرٹ ڈرامے ہوا کرتے تھے۔ تو اس ہیرا منڈی کو، منی ہیرا منڈی کو چلا کون لوگ رہے ہیں؟ ہم ہی چلا رہے ہیں، صحافی چلا رہے ہیں، پروڈیوسر چلا رہے ہیں، سب چلا رہے ہیں۔ آپ کب خلاف لکھتے ہیں؟ آپ کا چینل ہے انر پاکستان، وہ ہے ہی فنکاروں کا، تو اس میں آپ نے کبھی لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے؟ بتائیں۔ آپ نے آخری دفعہ کب دیکھا ہے انر پاکستان؟ میں نے آج بھی دیکھا ہے صبح اٹھ کے۔ تو کیا تھا اس پہ؟ آخری خبر کیا تھی؟ آخری خبر یہی تھی کہ فلاں جو لڑکی ہے اس کے ساتھ یہ تصویریں بن گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ابھی میں نے آج کل ہی پڑھا ہے، خوبصورت کیف کا لکھا ہوا تھا آپ نے کچھ، تو اس کے خلاف تھا یا حق میں تھا؟ نہیں، آپ فنکاروں کے زیادہ خلاف لکھتے ہیں۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خلاف نہیں آپ لکھتے، آپ ان کے حق میں لکھتے ہیں؟ اگر آپ خلاف لکھیں گے تو ٹھیک ہوں گے۔ آپ اپنی بات کی خود ہی تردید کر میں رہے ہیں۔ فنکاروں کے خلاف یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ لکھتے ہیں کہ جو ان کی ذاتی زندگیاں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ آپ نے کبھی، آپ مجھ سے آج سے سوال کر رہے ہیں کہ ڈرامہ کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ آپ نے صرف مجھ سے کیا ہے، فنکاروں کو کہیں کہ کیوں آپ ایسا ڈانس کرتے ہیں، پروڈیوسر کو کہیں کہ کیوں آپ ایسا ڈرامہ کرتے ہیں۔ یہ آپ ایسے بہت سے اظہر ملک صاحب انٹرویوز پڑھے ہوئے ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، خضر صاحب، انہوں نے کیے کہ جن میں فنکار مان رہے ہیں کہ ہماری غلطی ہے۔ ایکٹریسز جو ہیں، ڈانسر جو ہیں، اداکارائیں، فیمیل ایکٹریسز، وہ مان رہی ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہم گرم جوشی میں ایسے جو ہے نا وہ سین کر جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ پاگل ہے۔ ان کو مانیٹرنگ کرنا پروڈیوسر کا کام ہے، ڈائریکٹر کا کام ہے، اس کے بعد مانیٹرنگ ٹیموں کا کام ہے۔ لیکن جب آپ لوگ میڈم میڈم کہیں گے تو وہ کام تو خراب ہوگا نا سر۔ نہیں، میں تو میڈم نہیں کہتا، میں تو مشہور ہوں بدتمیز ڈائریکٹر۔ اس کو پھر کیسے ٹھیک کریں؟ تجویز کیا ہے؟ اس 44 سالہ تجربے کا نچوڑ کیا نکالتے ہیں؟ اس کا نچوڑ یہ ہے، سب سے پہلے رائٹر لیا جائے۔ اگر پروڈیوسر ڈرامہ کرانا چاہتا ہے، اگر تو وہ چاہتا ہے یہ کہ بھائی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، ایک ہفتے کی انویسٹمنٹ ہے 5 7 10 15 لاکھ روپیہ، تو مجھے اس سے پروفٹ آئے، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بھائی وہ آرٹ پیش کرے۔ وہ یہی چاہے گا کہ سانگ ہو، ڈانس ہو، بکنگ پہ رش ہو، تو ماحول بن چکا ہے۔ ڈرامہ صرف ڈانس کے سر پر نہیں ہوتا، صرف لڑکیوں کو، فیمیل ایکٹریسز کو ذمہ دار اس کی بربادی کا نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگر 5 گانے ہوتے تو 6 منٹ کا گانا ہو تو وہ 30 منٹ ہے، 2 گھنٹے کا ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں 1.5 گھنٹہ جگت بازی بھی ہوتی ہے، اس میں آپ نے لیسن بھی دینا ہوتا ہے۔ آپ جیسے دیگر جو سینئر رائٹرز ہیں وہ بھی اچھے ڈرامے لکھتے ہیں، آپ بھی لکھتے ہیں اچھے، تو پھر اس چیز کو بھی دیکھیں نا آپ۔ صرف ڈانس سے بربادی نہیں ہو رہی، وہ اس میں جگت بازی بھی آ رہی ہے، لڑکے پرفارم نہیں اچھا کر رہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تھیٹر ہے نا، اس میں 7 لڑکے ہیں، تو وہ 6 سالوں سے 7 لڑکے چل رہے ہیں۔ اب جو ڈائریکٹر ہے اس کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ 4 لڑکے نکال کے 4 اور لے آئے، وہ ان کے بانڈ ہیں، انہوں نے لاکھوں روپے اس کو دیے ہوئے ہیں کہ یہ کہیں اور جائے نا، ہمارا ہی کام کرتے رہیں۔ وہ ایک ہی ڈرامہ لگتا ہے، وہ 4 لڑکے 5 7 جو ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ سٹوری چاہ رہی ہے، تو ایک سٹوری ہی لگ رہی ہے، چینج تو ہو ہی نہیں رہا، نہ لڑکیاں وہاں سے چینج ہو رہی ہیں۔ ڈریسنگ دیکھ لیں آپ،
یہ ہے تھیٹر والی ڈریسنگ جو ہو رہی ہے، فٹ لباس ٹائٹ لباس، کون اپنی بہن کو لا کے دکھائے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ڈانس کا تھیٹر علیحدہ کر دیں، اگر گورنمنٹ میری یہ بات سن رہی ہے، جہاں صرف ڈانس ہو، اور ایک فیملی کا تھیٹر علیحدہ ہو جہاں صرف ڈرامہ ہو، اس میں ڈانس نہ ہو، تو پھر تو یہ بچت ہو سکتی ہے، کچھ لیول بن سکتا ہے ڈرامے کا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ڈانس اور ڈرامہ اکٹھا ہو جائے گا تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں۔ سچویشنل گانے نہیں ہم ایڈ کر سکتے اس میں؟ سب سچویشنل ہو سکتا ہے، سچویشن نے کتنی، میں 11 کہاں سے سچویشنیں بناؤں گا گانوں کے لیے؟ ایک سچویشن ہوتی ہے، 2 ہوتے ہیں، 3 ہو جائیں گے زیادہ زیادہ سچویشنل، تو پھر جب 11 گانے چلیں گے، 5 گانے چلیں گے تو پھر تو مشکل بات ہے۔ سر جب میڈم نرگس ہوتی تھی، دیدار ہوتی تھی، میگا ہوتی تھی، تب بھی تو سچویشنل گانے بھی ہوتے تھے، ڈائریکٹر آپ جیسے لکھتے بھی تھے، سب کچھ ہوتا تھا، پھر اب کیوں نہیں ویسے ہو سکتا؟ نہیں، جب یہ میڈمیں ہوا کرتی تھیں تو اس وقت کہانیاں اس سے پہلے چلا کرتی تھیں، اس وقت تو یہ کھانا خراب ہوا ہے ڈرامے کا جب یہ ڈانس ہوا ہے، اس سے پہلے جب ڈانس نہیں تھا تو فیملی جاتی تھی۔ ڈانس کب آیا ہے؟ کون لے کے آیا ڈانس کو؟ یہ میڈم جی لے کے آئی ہیں نا، اس سے پہلے تو نہیں تھا ڈانس، اس سے پہلے بتائیں آپ بھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جگت بازی جو ہے وہ اس بربادی کی ذمہ دار نہیں ہے، صرف اور صرف اسٹیج ڈانسرز جو ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں؟ ایک ڈانس ہو ایک ڈرامے میں، صرف ایک، اگر ڈرامہ پبلک دیکھنا چاہتی ہے، عوام دیکھنا چاہتی ہے، تو باقی 4 ڈرامے پہ اٹھ کے لوگ چلے جائیں، باہر کیوں نہیں جاتے؟ لوگ تو ڈرامے کو ڈانس مانگ رہے ہیں، پروڈیوسر پاگل ہے، میں نے اپنے بچوں کو رزق کھلانا ہے، میں پاگل ہوں؟ میرے بچے تو بھوکے مر جائیں گے نا، کون کھلائے گا ہمیں؟ کون گورنمنٹ ہمیں آسرا دیتی ہے، جو پیسے دیتی ہے، جو کوئی فنڈ ہے ہمارے لیے؟ یہ رائٹر کے بچے بھوکے مر رہے ہیں یا ڈائریکٹر کے مر رہے ہیں، تھے وہ گانے نہیں چلاتا، وہ بھوکا مر رہا ہے تو اسے جا کے پیسے دیں، اسے گھر روٹی کھلائے؟ کوئی ایسا ہے صاحب حیثیت بندہ جو ایسا کرے؟ میں کل سے بیٹھ جاتا ہوں گھر، ایک تھیٹر بنا لیتا ہوں، ایک بندہ نہیں آئے گا بغیر ڈانس سے۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے، کنکلوژن کیا دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بس یہی کہہ رہا ہوں کہ اسے مزید صاف کر لیا جائے تو شاید فیملی آ جائے، کیونکہ اب نہ گانے نکل سکتے ہیں، ایک لا بن چکا ہے، تو وہ کبھی پاکستان کا جو ہے نا، یہ صدر بھی اس میں لا کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ آرڈیننس جاری کر دیتا، ابھی یہ ختم نہیں ہوگا، یہ چوری ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہر چیز، شراب بھی بک رہی ہے، افیم بھی چل رہی ہے، آئس بھی چل رہی ہے، حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم مار دیں گے، بندے تباہ کر دیں گے، یہ بھی آئس کی طرح لگ گیا ہے عوام کو ڈرامہ۔ بہت شکریہ اظہر ملک صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی۔ جی ناظرین، آپ نے سینئر ڈائریکٹر اظہر ملک صاحب کی خوبصورت گفتگو سنی، اور انہوں نے اپنے فنی سفر کے حوالے سے بھی بتایا، اپنی زندگی کی جد و جہد کے حوالے سے بھی بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے آرمی کی جاب کی، پھر سول ڈیفنس کی، پھر وہ پٹواری بھی بھرتی ہوئے، اور اس کے بعد بالآخر اپنے شوق کی تسکین کے لیے شوبز کی دنیا کو جوائن کیا، اور آج تک ان کا سفر جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تھیٹر کی بہتری کے لیے بہت سی تجاویز بھی دی، حکومت کو بھی دی، پروڈیوسرز کو بھی دی۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔